السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ النور کا رکوع نمبر 3۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، نہ تم پیروی کرنا شیطان کے قدموں کی۔ لا تتبعوا، نہ تم اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے، یا شیطان کے حکموں پر بھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، پس بے شک وہ شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا، نہ پاک رہ سکتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ رکھتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ علیم، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ اللہ نے کیا کہا کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ رکھتا ہے۔ تو گویا کہ اگر آج تک ہم پاکیزہ ہیں، ہم نے کبھی کسی غیر محرم کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی غلط اپنے دماغ میں تصورات لائیں، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں آنکھ کے ساتھ غیر محرم کو دیکھنا، اور یقیناً ہم سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ بھی ایک زنا میں شامل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا جو ہے وہ غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زنا سے بھی پاک فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا، یعنی وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا وہ گناہوں میں پڑ جاتا اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے بے حیائی میں چلا جاتا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو گویا کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اگر آج ہم پاکیزہ ہیں تو، اور اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی تشہیر مت کریں، اور خاص کر جب کوئی بندہ معافی بھی مانگ لے اللہ سے، اور اگر وہ معافی نہیں بھی مانگتا، جو اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے، تو وہ آپ کیوں اس کے گناہ کو جو ہے لے کر اتنا اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمت اور توفیق دے گا کہ وہ بھی گناہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرے، کبھی بھی کسی کے عیب کو لے کر جو ہے اس کی تشہیر نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، جس کو وہ خود چھپانا چاہ رہا ہے، اگر وہ خود ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی تشہیر کر رہا ہے تو آپ کو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس میں، اور بہتر ہے کہ آپ پھر بھی اس کے گناہ کو نہ لیں۔ ہاں، اگر آپ کسی کو بتا کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ایک عیب کو چھپا لیتا ہے اور وہ بندہ اس کو ناپسند بھی کرتا ہے کہ میرا یہ عیب کسی کو پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا صرف رحم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور نہ قسم کھائے فضل والا تم میں سے اور وسعت والا، یعنی جن کو اللہ نے بڑی خوشحالی دی ہوئی ہے اور مال میں وسعت دی ہے، ان یوتو، یہ کہ وہ نہیں دیں گے، یہاں پر ہم نہیں ترجمہ جو ہے وہ اوپر جو لا ہے اسی کا لا رہے ہیں، یہ کہ وہ نہیں دے گا اولی القربہ، رشتہ داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو نہیں دے گا، اور مہاجروں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ یعنی کوئی اس بات کی قسم نہ کھائے کہ آئندہ میں اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں دوں گی کیونکہ اس نے میرے خلاف یہ بات کی ہے، کیونکہ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا، اس نے مجھ پر تہمت لگا دی۔ یہ تہمت لگانا بہت بڑی بات ہے۔
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی بھی ظلم ہو گیا تو تم کبھی بھی یہ قسم نہ کھاؤ کہ تم آئندہ اپنے رشتہ داروں کو کبھی منہ نہیں لگاؤ گے، کبھی اس کے گھر نہیں جاؤ گے، اور نہ تم کبھی مسکینوں کو دو گے جن کو تم دیتے ہو، اور نہ ہی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، دل سے بھی نکال دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جبکہ اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ پر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والوں میں ایک مسلمان بھی شامل تھا، اور وہ حضرت ابوبکر کی خالہ کا بیٹا تھا، مستہ بن اساسہ۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو جب یہ انہوں نے تہمت لگانے والوں میں حضرت مستہ بھی شامل ہو گئے، وہ صحابی رسول ہیں، جب وہ بھی شامل ہو گئے تو حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ یہ بھی میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے تو حضرت ابوبکر کو بہت برا لگا، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت اتاری کہ جو فضل والے ہیں اور جن کو اللہ نے بڑی خوشحالیاں دی ہیں وہ اس بات کی کبھی بھی قسم نہ کھائیں، اور اللہ نے سب سے پہلے نمبر پر اولی القربا رکھا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ آئندہ تمہارے گھر نہیں آؤں گا، آئندہ تم سے ملوں گا نہیں۔ ہاں اگر نافرمانی والا وہ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور اس طرح اس کو تقویت ملتی ہے اگر ہم اس کے گھر آتے ہیں تو آپ پھر نہ جائیں، لیکن نیکی کی کوئی اس طرح کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نیکی کی راہ میں آڑ بن جائے۔ جی پھر حضرت ابوبکر نے جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر نے معاف کر دیا اور پہلے کی طرح کا ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی فرما برداروں میں شامل فرمائے، آمین۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاکیزہ عورتوں پر، غافلات بھولی بھالی عورتوں پر، جن کو بے حیائی کے کاموں کا علم بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کام ہوتے ہیں، ایسی عورتوں پر تہمت لگا دینا۔ المومنات، اور وہ مومن بھی ہوتی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف، علیہم ان کے خلاف، ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس وجہ سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن پورا دے گا۔ یوفی، وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے وفا کرنا۔ میں کہتی ہوں میں نے تم سے وفا کر کے دکھایا، یعنی جو عہد و پیمان ہوئے تھے وہ ہم نے پورے کیے۔ وفا کا معنی پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو ان کا بدلہ، دین بدلہ، جیسے آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو یہاں پر دین کا معنی بدلہ ہے۔ الحق، سچا، برحق، اللہ انہیں ان کا جتنا بنتا ہے انہیں دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی سچ اور حق کو واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ الخبیثات، ناپاک عورتیں، للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے ہی اللہ نے رکھی ہیں، والخبیثون، اور ناپاک مرد، للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں جو پاک رکھے گئے ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان سے یہ پاک ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور بہت عمدہ رزق ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے ایک دنیا کا بھی قاعدہ کلیہ بتا دیا، اور اللہ نے انسان کی فطرت بھی بتا دی کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جو جس طرح کے انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی وہ اپنے لیے ساتھی تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو ناپاک عورتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے لیے ناپاک ساتھی تلاش کریں گی، بے حیا عورت ہمیشہ اپنے لیے بے حیا مرد ہی پسند کرے گی، اور اسی طرح بے حیا جو مرد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے لیے بے حیائی والی عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں، جبکہ جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے لیے پاکیزگی کو ہی پسند کرتی ہیں، اور ان کے نزدیک جو بہترین اعلیٰ معیار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ پاکیزگی ہی ہوتی ہے، وہ پاکیزگی کو دیکھ کر ہی اپنے ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں۔ اور اسی طرح پاکیزہ مرد بھی ان کا قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے پاکیزہ عورت کا یہ انتخاب کرتے ہیں،
اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی ایکٹر اداکار جو ہے وہ کوئی عالمہ فاضلہ سے پردہ بے حیا والی عورت سے کبھی بھی نکاح کرنا پسند نہیں کرے گا، اور اسی طرح جو نیک ہے، با حیا عورت ہے، با کردار عورت ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیے بد کردار مرد کا انتخاب نہیں کرے گی۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی رکھا ہے اور اللہ نے انسان کی قسمت میں بھی رکھا ہے، اور اگر کوئی برا مل بھی جاتا ہے تو وہ انسان اس کو اپنے لیے آزمائش اور درجات کی بلندی کا سبب سمجھے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مرد ہیں نا، یہ ان باتوں سے دور رہتے ہیں، بری رہتے ہیں جو عام لوگ کرتے ہیں، اور اللہ نے پھر ان کے بدلے میں کیا رکھا ہے؟ ایسی باتوں سے یہ لوگ دور رہتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہوتا، یعنی جب علم نہیں ہے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ صرف چسکے کے لیے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، اور ایسا رزق ہے جو بڑا باعزت ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزہ عورتوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پڑھنے کا ثواب دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔